نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین باب 94 مہمان کی عزت و تکریم کرنے کا بیان۔ قال اللہ تعالی هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین فقربہ الیہم قال الا تاکلون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 24 تا 27۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، کیا تیرے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی بات پہنچی ہے؟ جب وہ ان کے پاس گئے تو انہوں نے سلام کیا۔ حضرت ابراہیم نے بھی جواب میں کہا سلام، اور دل میں کہنے لگے یہ انجانے لوگ ہیں۔ پھر اپنے گھر کی طرف چلے اور ایک پلا ہوا بچڑا بھون کر لائے اور ان کے قریب کیا اور فرمایا تم کھاتے کیوں نہیں؟ ہم اصل میں ریاض الصالحین پڑھ رہے ہیں اور ہمارا یہ کئی دفعہ ذکر ہوا ہے کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے محدثین میں سے ہیں، اور یہ کتاب جو ہے ریاض الصالحین ورلڈ وائڈ معروف اور مشہور ہے، اور برصغیر میں بھی اب پڑھی جا رہی ہے اچھے طریقے سے، لیکن خاص طور پہ عرب ممالک میں کوئی مسجد کوئی گھر ایسا نہیں عام طور پہ جس کے گھر میں یہ نہ ہو یا مسجد میں نہ ہو، اس کے بارے میں یہ مشہور ہے۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ وہ کوئی بھی باب جو باندھتے ہیں تو اس سے متعلق پہلے آیات لے کر آتے ہیں، پھر اس کے متعلق احادیث لے کر آتے ہیں۔ ہر محدث نے ایسا نہیں کیا ہوتا اپنی حدیث کی کتاب میں، یا امام بخاری کا یہ سٹائل ہے یا ان کا ہے۔ تو یہاں پہ جو مہمان کے حوالے سے آیت لے کر آئے ہیں تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا ذکر ہے۔ جب ان کے پاس مہمان آئے تھے تو انہوں نے پھر وہ بھنا ہوا بچڑا، گائے کا بچہ جو ہوتا ہے وہ بھنا ہوا لے کر آئے تھے اپنے مہمانوں کے لیے، اتنی دیر میں وہ لے آئے۔ تو یہ ہمارے لیے بہرحال سوچنے کی بات ہے کہ ہم اپنے مہمانوں کے لیے اتنی دیر میں کتنا کچھ کر سکتے ہیں، اور وہ انہوں نے بھنا ہوا بچڑا لے آئے تھے۔ تو بہرحال اور یہ اصل میں فرشتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا یہ انجانے لوگ ہیں اور پھر انہوں نے کہا کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو، تو بعد میں پھر آگے ڈیٹیل ہے اس کی کہ وہ فرشتے تھے بیسیکلی، تو اس لیے نہیں کھا رہے تھے، اور پھر انہوں نے بتا بھی دیا کہ ہم کس مقصد کے لیے آئے۔ تو اس حوالے سے جو اس باب میں احادیث ہیں اس میں سب سے پہلی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے مہمان کی عزت کرنی چاہیے، اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کا مطلب ہوتا ہے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا، اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس میں اصل تو مہمان نوازی کے حوالے سے حدیث ہے، لیکن جو آخری پوائنٹ ہے وہ بڑا اہم ہے، وہ بھی ضمناً عرض کر دیتا ہوں کہ یا تو بندہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ لغو باتیں کرنا، لا یعنی باتیں کرنا، بغیر کسی مقصد کے بولتے رہنا اور ایسی باتیں کرنا جن کا کوئی رزلٹ نہیں ہے، تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اس سے جو ہے نا بہتر یہ ہے کہ بندہ خاموش رہے۔ اگلی حدیث جو ہے وہ حضرت ابو شریح خویلد بن عمر خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے مہمان کی عزت کرتے ہوئے اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اس کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک دن اور رات، یعنی اس میں اپنی طاقت کے مطابق بہتر کھانا تیار کرے،
یعنی ایک دن اور رات مہمان کی جو ہے نا پوری کوشش کے ساتھ جتنی بھی وہ کر سکتا ہے وہ کرے. اور مہمان نوازی 3 دن ہے، یعنی 3 دن ٹوٹل مہمان نوازی ہے. اس کے بعد جو بھی اس کے اوپر وہ کرے گا وہ صدقہ ہے، جو اس کے علاوہ ہو وہ صدقہ ہے. اور مسلم کی روایت ہے، یہ بخاری اور مسلم دونوں کی متفقن علیہ حدیث ہے. اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کے پاس اتنا زیادہ ٹھہرے حتیٰ کہ اسے گناہ گار کر دے. صحابہ نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ اس کو گناہ گار کیسے کرے گا؟ آپ نے فرمایا اس کے پاس ٹھہرا رہے اور اس کے پاس کوئی چیز نہ رہے جس کے ساتھ وہ اس کی مہمان نوازی کرے. یعنی ایک بندہ ہے وہ پورا اس کا ہے، تو ایک مہمان آ کے بیٹھا ہے اور وہ 3 دن سے بھی اوپر وہ اس کی، تو پھر اب وہ اس کو گناہ گار کر رہا ہے کہ وہ مہمان نوازی نہیں کر سکتا، اس کے پاس کچھ ہے نہیں ہے. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. تو حکم یہی ہے کہ 3 دن کی مہمان نوازی ہے. اگر پھر بھی کوئی رہتا ہے تو پھر وہ عام رہے گا، یعنی اس کی پھر اوپر صدقہ ہی سمجھا جائے گا کہ وہ صدقہ کیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مہمانوں کی عزت و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور خاص طور پہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا بہت زیادہ مہمان نواز تھے، اور ان کا ہمیشہ مہمان نوازی کا ان کے بارے میں بڑی روایات ہیں. یہاں تک ہے کہ وہ بغیر مہمان کے کھانا ہی نہیں کھاتے تھے. اس طرح کی روایات بھی ان کے بارے میں آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.